السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، دنیا کا ایک عجیب اور کڑوا سچ یہ ہے، یا ایک کڑوا اصول جو دکھ دینے والا اصول، وہ یہ ہے کہ لوگ صرف ان کے حالات پوچھتے ہیں جن کے حالات پہلے سے بہتر ہوں، جن کی زندگی میں خوشیاں ہوں پہلے سے، جن کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہو، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو، جن سے کوئی فائدہ اور مقصد حاصل ہو۔ معاشرے میں وہی معتبر اور یاد رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر یاد رکھنے کے قابل سمجھے جاتے ہیں، ان کو عزت کے قابل سمجھا جاتا ہے اور انہیں عزت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں کی نمائش کرتے ہیں نا، جو بھی ان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جو بھی اسٹیٹس ہوتا ہے، جو بھی مقام ہوتا ہے، وہاں سے بھی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں سے بھی لوگ ہاتھوں پر جو ہے نا ان کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ناز نخرے، ان کے آگے پیچھے۔ ایسے لوگوں کے لیے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں اور فون بھی ان کے مسلسل بجتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان پر مشکل وقت آتا ہے نا، جیسے ہی غربت، بیماری یا کوئی غم گھیر لے، یا پھر کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی آزمائش آ جائے، تو سب سے پہلے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ بہت دکھ دینے والی بات ہے یہ، اور بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان لوگوں کے رویے بدلتے ہیں جو آپ کے آگے پیچھے پھرتے تھے، جو آپ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ کے فون پر بار بار کالز آتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں، کہاں ہیں، ملتے ہیں، کہاں گم ہو، کہاں بیزی ہو، ٹائم کب دے رہے ہو۔ لیکن جیسے ہی حالات نے رخ بدلا، وہی فون خاموش ہو گیا، وہی لوگ نظر نہیں آتے، وہی لوگ بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، ایون دیکھ بھی لیں تو سر جھکا کے گزر جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کو صرف خوش نظر آنے والے چہرے یاد رہتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ زیادہ تر میجورٹی وہ مفاد پرست ہے۔ تکلیف میں ڈوبا ہوا انسان جو ہے نا، ان کو وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کہیں مدد نہ کرنی پڑے ان کی، ٹھیک ہے، کہیں کوئی مدد نہ مانگ لی جائے دوسری طرف سے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ مشکل میں گھرے انسان کا نمبر بھی لوگوں کے دل سے مٹ جاتا ہے، دل سے تو کیا، نمبر کی تو بات چھوڑیں، ان کو تو وہ چہرے بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کون یہ، جیسے وہ کبھی اس رشتے یا تعلق کا حصہ ہی نہ ہو۔ ایسے جو ہے نا رشتے بھلا دیے جاتے ہیں، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی زیادہ تر جو دوستی ہے نا اور رشتہ داری ہے، جو ریلیشنز ہے، وہ مفاد کے گرد گھومتی ہے، مقصد کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں فائدہ اور سکون ہو، وہاں تعلقات قائم رہتے ہیں، اور جہاں آزمائش آئے وہاں لوگ فاصلہ بڑھا لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے سچے تعلقات ہیں، اور جن کے پاس واقعی ٹرو ریلیشنز ہیں، دے آر لکی بلیسڈ پیپل۔ دنیا کے دکھاوے کے مقابلے میں یہ حقیقت بہت کڑوی ہوتی ہے۔ لوگ وعدے تو کرتے ہیں کہ ہر حال میں ساتھ رہیں گے، لیکن جیسے ہی حال برا ہو جائے، سب سے پہلے وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اچھے وقت میں۔ ان کی مصروفیات بڑھنے لگتی ہیں، ملاقاتوں کے بہانے نکلنے لگتے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کا نمبر ان کی فہرست سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرتی رویہ انسان کو دو باتوں کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی جو عقل ہے نا، اس کو دو پوائنٹس کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلی یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کی توجہ اور رابطوں کا محتاج نہ بنائے، کیونکہ یہ سب وقتی اور عارضی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ نے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھا دے کہ کون آپ کا ہے اور کون صرف حالات کا ساتھی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی سے چن چن کے نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس پہ شکر کرنا چاہیے بجائے سٹریس لینے کے یا پریشان ہونے کے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کے رویے آزمائش کے وقت بدلتے ہیں۔ سچے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، فلٹر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم کسی چیز کو چھانتے ہیں نا، ویسی مشکل وقت بھی چھانتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، فلٹر کرتا ہے۔ اچھے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، برے لوگ نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز قیمتی ہے اور کون سی چیز قیمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتا،
اللہ پاک کی ذات ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے. وہی ایک ذات ہے جو دکھ کے وقت اور خوشی کے وقت برابر قریب رہتی ہے، برابر محبت کرتی ہے، برابر رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی رحمت ہے. اس لیے انسان کو اپنے دکھ اور خوشی میں سب سے پہلے اسی کا سہارا لینا چاہیے. دنیا کی بے رخی دل کو توڑتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مگر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل سرمایہ لوگوں کی تعریف یا کالز نہیں بلکہ صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے. اصل انویسٹمنٹ ہماری لوگ نہیں ہونے چاہیے، اصل انویسٹمنٹ ہماری اللہ پاک کی ذات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے. جب ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر دل ٹوٹتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ڈیزرو نہیں کرتے. اوکے، ایک حقیقت جو ہے نا یہ بہت کڑوی ہے لیکن انسان کو مضبوط بناتی ہے، اسٹرینتھ دیتی ہے، انسان کو خود شناسی دیتی ہے، ٹھیک ہے. انسان کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ اپنے اندر کتنے خوبصورت اور ایک بہترین جو ہے نا مسٹری ہو. انسان اپنی خوبیوں سے واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انسان خود کو ڈسکور کرتا ہے، کیونکہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں نا کہ دنیا صرف آپ کو کامیابی میں یاد رکھتی ہے تو آپ دوسروں کے رویے سے ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں، ایک نئی اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں، ایک نئی انرجی آتی ہے آپ کے اندر. مشکل وقت کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پہچان دے جاتی ہے مشکل وقت کہ کون ہیں آپ، کیا ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کون ساتھ ہے اور کون صرف تماشائی ہے. اس لیے اگر آج آپ کا نمبر سب بھول گئے نا تو پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ رحمت ہے اس کی، یہ تحفہ ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے. بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے. وہ آپ کو اصل اور جھوٹے رشتوں کے درمیان فرق دکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ کون بیسٹ ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، لیکن یہ دنیا کے نقاب ضرور ہٹا دیتا ہے، اینڈ وچ از ویری بیسٹ. بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مشکل وقت سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اس بات پہ نہیں رونا کہ ہی از دا بیسٹ ون لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ گیا. یہ تو نعمت ہے، یہ تو بلیسنگ ہے کہ وہ مشکل وقت میں نکل گیا، اور اچھی بات ہے کہ نکل گیا. آپ کو سمجھ تو آ گئی نا. اور ایسا انسان جو آپ کو آپ کی مشکل وقت میں چھوڑ گیا نا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے. وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ آپ کے بہترین وقت میں آپ کے ساتھ رہے. پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز یا کون سا رشتہ میرے لیے قیمتی ہے، کون سا رشتہ مجھے ڈیزرو کرتا ہے اور کون سا رشتہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتا. یہ چیز آپ نے فلٹر خود کرنی ہے. تبھی تو قدرت آپ کو آزمائش میں ڈالتی ہے، تبھی تو قدرت آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے تاکہ آپ جان سکیں، ٹھیک ہے. اور جاننے کے بعد ان سے خوف زدہ نہیں ہونا. ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، جب انسان جان لیتا ہے تو پھر وہ خوف زدہ بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی انسان کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک کی ذات کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے. اور اگر کسی انسان سے آپ کو نقصان ہوتا بھی ہے نا تو وہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. اس انسان کی جرت بھی نہیں کہ وہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبو سکے، ٹھیک ہے. تو آپ صرف اپنا تعلق رب سے مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے. اپنا رشتہ آپ ان سے مضبوط بنائیں. جب آپ کا ریلیشن رب کائنات سے مسلسل اور اسٹرانگ رہے گا نا تو آپ ایک کے بعد ایک منزل کو عبور کرتے جائیں گے. ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گی. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.